میں جی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ کے ساتھ پاس اپنا پروگرام کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری لے کر حاضر خدمت ہوں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو نہ صرف حالات حاضرہ پر آگاہی دیتا ہوں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ایک بہت بڑا استاد ہے، تو میں آپ کو تاریخ کے بھی مختلف جروکے جو ہیں، جو آسپیکٹ ہیں، واقعات جو ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ تاریخ کے واقعات سے بھی سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں بغیر نئے تجربات کرنے سے جو بزرگان یا بڑے بڑے لوگوں نے تجربات کیے ہیں انہی سے ہی سیکھ کر فائدہ اٹھا سکے، اور اس طریقے سے آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ بچ جائے گا۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے چنیوٹ کا ایک غریب شخص، ایک غریب جس کا انصاری ذات کے ساتھ تعلق تھا، وہ لاہور کا حاکم بن گیا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ کس طریقے سے شاہ جہان کے دور میں، جہانگیر کے دور میں ایک شخص جو چنیوٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 300 سال پہلے وہ کتنا بڑا ٹاؤن ہوگا، بالکل چھوٹا ہوگا، بالکل پسماندہ ہوگا، اور وہاں کا ایک شخص، ایک بالکل عام شخص اٹھتا ہے اور وہ پھر تاریخ میں چھا جاتا ہے اور لاہور کے حاکموں میں ایک انتہائی اہم حاکم کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ 7 سال تک حکومت کرتا ہے۔ تو ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، سفر وسیلہ ظفر اس آسپیکٹ میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں جب تک اپنی جو اصل آباء و اجداد کی جگہ ہے وہاں سے سفر نہیں کیا، کسی دوسری جگہ نہیں گیا، تو اس کے جو قابلیت تھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئی اور انہوں نے اہم مقام حاصل نہیں کیے۔ اگر آپ ہمارے مذہب کی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہجرت جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر۔ تو شاید علم دین انصاری جو کہ چنیوٹ کا رہائشی تھا، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید انصاری تھا یا پھر شیخ تھا، بہرحال کچھ بھی تھا، وہ بہت بڑا وڈیرا یا بہت بڑا زمیندار نہیں تھا، اور نہ ہی کسی بہت بڑے وڈیرے یا زمیندار کا بیٹا تھا جو کہ جنگ کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ علم دین انصاری جو ہے جی، اس کے والد کا نام شیخ حسام الدین تھا اور اس کے دادا کا نام عبداللطیف تھا۔ تو یہ کون شخص ہے یہ میں مزید سسپینس نہیں رکھتا، اور آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو تاریخ میں نواب وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ لاہور میں گئے ہیں یا آپ لاہور کی اہم مقامات یا تاریخی عمارات کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں تو پھر یقیناً آپ نے مسجد وزیر خان کا نام سنا ہوگا۔ یہ مسجد وزیر خان وہی مسجد ہے جو اس علم دین انصاری نے بطور نواب وزیر خان حاکم لاہور، صوبے دار لاہور کی حیثیت سے تعمیر کروائی تھی۔ یہ 1632 سے لے کر 1639 تک لاہور کا حاکم رہا۔ یہاں پر پھر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ تاریخی واقعات جو ہیں وہ چونکہ باعث طریقے سے متعصبانہ طریقے سے بتائے جاتے ہیں، کچھ تاریخیں حکمران پرانے زمانے میں خود بھی لکھواتے تھے اور وہ اپنے نقطہ نظر سے لکھواتے تھے، اور انڈیپینڈنٹ یعنی کہ آزاد تاریخ نویسی جو ہے اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا۔ بہرحال کوئی بھی کتاب لکھنا تاریخ کی ہو یا کوئی عام ہو، اسے آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ وہ تعصب سے بالکل پاک ہوگی۔ تو اس طرح علم دین انصاری یعنی کہ نواب وزیر خان کے متعلق بھی جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، یقیناً ان میں سے بھی
آپ کو بعض میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اختلافات کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں۔ یقیناً آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اکثر اوقات آپ کی کاروباری یا دوسری مصروفیات کی وجہ سے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چنیوٹ کا علم دین انصاری جو ہے وہ نواب وزیر خان کیسے بنا۔ یہ جو علم دین انصاری ہے، یہ اس نے ابتدائی تعلیم چنیوٹ سے حاصل کی، اور وہیں کے ایک حکیم صاحب جو ہیں جن کا نام داوی تھا، ان سے حکمت سیکھی، اور انہوں نے یقیناً چنیوٹ میں حکمت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ وہاں سے لاہور آگے، لاہور میں آ کر انہوں نے حکمت کرنے کی کوشش کی، چند سال یہ لاہور میں رہے، وہاں پر بھی ان کی جو حکمت ہے وہ نہ چل سکی۔ پھر ان نے مزید سفر کی ٹھانی، اور اس وقت جو مغلیہ حکومت یعنی کہ جہانگیر کی حکومت تھی، تو اس کا جو دارالحکومت تھا وہ دلی کے قریب اکبر آباد تھا۔ یہ وہاں تک چلے گئے، اور وہاں پر جا کر پھر انہوں نے حکمت شروع کر لی، لیکن اتفاق سے وہاں پر بھی ان کی حکمت جو ہے وہ نہ چل سکی۔ لیکن یہ ایک ذہین شخص تھے، یہ ایک وطین شخص تھے، یہ ایک اہل علم تھے، تو اس دور کے جتنے بھی اہل علم ہوتے تھے، اگر وہ حکیم ہوتے تھے یا کچھ بھی جو بھی ان کا پیشہ ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری یا لکھنا پڑھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کامن فیچر ہوتا تھا، اور خاص طور پر جو شعر و شاعری ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو حکیم علم دین انصاری ہے، اس نے شعر و شاعری جو ہے وہ بھی کرنی شروع کر دی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اچھا شاعر بھی تھا، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی شاعری کا مجموعہ موجود نہیں ہے۔ تو اس نے اکبر آباد کے جو شاعروں کے سرکل تھے ان میں جانا شروع کر دیا، مشاعروں میں شرکت کرنی شروع کر دی، اور وہاں پر اس کی جو ملاقات ہے شہزادہ خرم جو کہ بعد میں شاہ جہان بنا، اس سے ہوئی، اور اس کی وساطت سے وہ اس کے علم سے، اس کے فن سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے اس کو محل میں ملازم رکھ لیا۔ محل میں تھوڑے ہی عرصے میں اس شخص نے اپنی وفاداری، اپنی سخت محنت، اپنی بچت سے بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اور اس کو دیوان بیوتات یعنی کہ محل کے جو اندرونی اخراجات تھے ان کا انچارج بنا دیا گیا۔ وہاں پر نہ صرف اس نے بہت اچھے طریقے سے انتظامات چلائے، بلکہ اس نے بہت زیادہ بچت بھی کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو کوئی لالچ نہیں تھا، نہ منصب کا، نہ عہدے کا، نہ پیسے اکٹھے کرنے کا، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب مغلیہ دربار جو ہے اس کے پاس فائنانشل مسائل تھے، تو اس کے پاس 12 لاکھ روپے جمع تھے، اس نے وہ بھی خرچ کر دیے۔ تو اس طریقے سے یہ جو علم دین انصاری ہے یہ شہزادہ خرم کے خاص طور پر قریب ہوتا گیا، اور اسی طرح جہانگیر جو ہے اس کی نظروں میں بھی آ گیا۔ ایک واقعہ بہت دلچسپ اور مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ملکہ نور جہان ہے اس کے ایک پاؤں کے نیچے کے حصے میں ایک پھنسی، زہریلی پھنسی ہو گئی جس میں پیپ تھی، لیکن اس وقت کے جو حکمہ ہیں اور خاص طور پہ جو شاہی طبیب ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ کس طریقے سے اس پھنسی سے پیپ کو نکالے۔ تو جب وہ تمام ناکام ہو گئے تو یہ علم دین انصاری جو ہیں انہوں نے محل میں میسج بھجوایا بادشاہ کو جی کہ میں ملکہ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا، اور جب اس نے دیکھا تو اس کو سمجھ نہ آئی، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ ترکیب کیا ہے؟ یہ کہتا ہے جی کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس کی جو راکھ ہے اس کو لائیں، اور اس راکھ کو اس نے بکھیر دیا، اور اس نے ملکہ کو کہا جی کہ یہ اس راکھ کے اوپر سے چلے۔ ملکہ جو ہے وہ جب اس راکھ کے اوپر سے چلی تو اس کے پاؤں کے اس پہ نشان لگ گئے،
تو وہاں سے یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ پاؤں کے کون سے حصے میں وہ پھنسی موجود ہے۔ تو پھر اس شخص نے یہ کیا کہ ایک تیز نشتر جو ہے وہ جو پاؤں کا نشان تھا اس میں رکھ دیا، اور پھر بادشاہ جہانگیر کو یہ کہا کہ آپ جی ملکہ کو باتوں میں مصروف کر کے یہ کہیں کہ انہی پاؤں کے نشانات پہ سے دوبارہ چلے۔ تو جب وہ بادشاہ انہی پاؤں کے دوبارہ نشانات سے لے کر ملکہ جو ہے اس کو گزر رہا تھا، یعنی کہ ملکہ اپنے پاؤں پر ہی چل رہی تھی، تو جس جگہ پر نشتر رکھا ہوا تھا وہ نشتر اس پھنسی میں لگا۔ اس میں ملکہ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو پھنسی تھی اس میں وہ جو پیپ وغیرہ تھی وہ اس کے کٹنے کی وجہ سے نکل گئی، اور وہ پھر مزید تیز چلی، اور تیز چلنے سے جب اوپر سے وزن پڑا تو جو بھی پیپ تھی وہ ساری کی ساری نکل گئی۔ یہ ایک ایسا ناول طریقہ تھا کہ جس سے ملکہ کی جو پرابلم ہے وہ بھی حل ہو گئی اور بادشاہ بھی بہت خوش ہوا۔ تو اس صورتحال میں جب کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ تھوڑے عرصے کے بعد ملکہ نے غسل صحت کیا، تو اس وقت ملکہ جو ہے اس نے اس شخص کو بلایا اور اس شخص کو بہت بڑے انعام و اکرامات دیے، بہت سارے القابات دیے، بلکہ اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ ملکہ نے جتنے بھی سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سونے کے زیورات اس کو اتار کے دے دیے، اور ان کی مالیت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دور میں 22 لاکھ روپے تک ان تمام تحائف یا اعزازات یا ان زیورات کی ملکیت تھی۔ تو اس طریقے سے یہ شخص آج سے 3 صدیوں پہلے ایک ہی دن میں 22 لاکھ روپے کی جائیداد کا مالک بن گیا۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ بادشاہ کی خدمت کرتا رہا، اس کو مختلف مہمات کے سلسلے میں بھیجا جاتا رہا، لیکن پھر جب شاہ جہان بادشاہ بنا تو یہ چونکہ شاہ جہان کے بہت قریب تھا، تو شاہ جہان نے اس کو ایک دو مہمات پر بھیجا، تو اس نے ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ سر کیا۔ تو اس سے خوش ہو کر شاہ جہان نے اس کو مختلف قسم کے القابات دیے اور بہت سارے انعام و اکرام سے بھی نوازا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو نواب وزیر خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ شاہ جہان جو ہے وہ ایک بہت عرصہ جو لاہور میں رہا، تو پھر جب لاہور سے وہ دلی یعنی کہ اکبر آباد شفٹ ہوا تو اس نے نواب وزیر خان کو لاہور کا حاکم بنا دیا، اور یہ 1632 کا دور تھا، اور یہ شخص 1639 تک جو ہے یہ لاہور کا صوبے دار یعنی کہ گورنر یا حاکم رہا۔ اسی دوران اس نے بہت ساری حویلیاں تعمیر کرائیں۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ عالمی گیٹ جو ہے اس کے اندر اس نے ایک بہت بڑی حویلی تعمیر کرائی جس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ جو مسجد وزیر علی خان ہے اس کو بھی تعمیر کرایا۔ اس نے لاہور کے بہت سارے جو بازار ہیں وہ بھی تعمیر کرائے، بہت ساری دکانیں تعمیر کرائی، یعنی کہ اس نے لاہور کو ایک نیا ٹچ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی۔ پھر 1639 میں اس کو وہاں سے ہٹا کر ایک اور صوبہ جو ہے اس کے گورنر کے طور پر شاہ جہان نے بھیج دیا، لیکن وہاں پر یہ تھوڑا عرصہ رہا، پھر یہ واپس آ گیا اور اس کی جو ہے وہ وفات ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں جو پنجاب پبلک لائبریری کی جو پارہ دری ہے اس کے تہہ خانے میں اس کی اور اس کی بیوی کی جو قبریں ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ حیران ہوئے ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک عام شخص اور خاص طور پر ایک چنیوٹ میں پیدا ہونے والا انصاری یا شیخ جو ہے وہ سفر کی برکت سے اور اپنی محنت کی برکت سے ایک بہت
اعلیٰ عہدے پر پہنچ گیا، اور تاریخ میں اور خاص طور پر مغلیہ دربار کے تو بہت امپورٹنٹ بادشاہ یعنی کہ جہانگیر اور اس کی ملکہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شاہ جہان جو دربار ہے، شاہ جہان کے دربار میں ایک انتہائی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو، آپ کو بات پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بات کر سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں۔ آپ فوری طور پر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس قسم کے معلوماتی پروگرام جو ہیں وہ مسلسل ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔